نحمده ونصلي على سيد الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے۔ دوستوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ خلوص دل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام مرادیں پوری ہوں گی۔ دوستوں، آپ کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کی امید بھی نہیں ہوگی۔ دوستوں، آج کا جو وظیفہ ہے یہ صرف 2 تسبیح کا وظیفہ ہے، مگر اس کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ سوچ کر حیران رہ جائیں گے۔ اور دوستوں، اس وظیفے کو کرنے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور صرف مشکل سے 5 منٹ لگیں گے، اور آپ نے صرف 2 تسبیح پڑھنی ہے، لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں، اس کی جو کمالات ہیں، آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں گے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایسی جگہوں سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ناظرین کی تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ جو کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، پیسوں کو لے کے جو تنگی ہے اور دولت کے جو مسئلے مسائل ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی کوئی تنگدستی نہیں ہوگی، آپ کا گھر خوشحال ہوگا، آپ اپنے گھر میں اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے، اور آپ اپنی بیماری کا علاج بھی کروا سکیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی دلوا سکیں گے۔ اگر اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو اتنی دولت دے گا کہ وہ بھی آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ لیکن دوستوں، یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح سے کرنا ہے، بالکل آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور بالکل اسکپ نہیں کرنا ہے، تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ پیارے دوستوں، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں، یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، اس وظیفے کا آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفہ میرا کوئی بھی بھائی یا میری بہن کر سکتی ہے، مرد و عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر آپ کو اس وظیفے کو کرنے کے لیے پاک صاف ہونا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ پاک و صاف ہوں اور وضو سے ہوں۔ پاک صاف ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے، پاک صاف ہونا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرتے ہیں، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد، تو بہت ہی بہتر ہے۔ دوستوں، جب آپ نماز ادا کر لیں تو آپ نے اسی مسئلے پر بیٹھے رہنا ہے اور اس کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفے کا دوستوں طریقے کا نوٹ فرما لیجیے۔ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے، اگر ممکن ہو تو کسی ڈائری یا کسی پیپر پر نوٹ کر لیجیے۔ دوستوں، آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، اور اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ دوستوں، ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دوستوں، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 تسبیح آج کے خاص عمل کی کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے 41 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے، جو کہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، پھر اس کے بعد دوبارہ سے 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، یعنی کہ 41 سے 43 مرتبہ کی 2 تسبیح کرنی ہے۔ دوستوں اس وظیفے کو کرنے میں آپ کی مشکل سے 5 سے 7 منٹ ہی لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ یہ 2 کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستوں ہم یہ دیکھیں گے 2 چھوٹے سے کلمے ہیں اور اس کی کتنی فضیلت ہے۔ دوستوں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کا جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ دوستوں دیکھیں کہ اس کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت جبیریہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو۔ حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے 4 ایسے کلمات 3 بار کہے جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر ان کلمات کے ساتھ وزن کریں تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوستوں ان کی بہت ساری فضیلتیں جیسے کہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، حدیث کی روشنی میں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو زیادہ پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔ دوستوں اس کی اتنی فضیلتیں، اگر میں یہاں پہ بیان کرنے بیٹھوں تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہو جائے گی، مگر اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی اتنی فضیلتیں۔ دوستوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے 2 تسبیح اچھی طرح سے کرنی ہے، خلوص دل کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد، اس تسبیح کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ میری تمام مرادیں پوری فرمائیں گے، میری تمام حاجت قبول کریں گے، میری تمام دعائیں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کریں گے۔ اور دوستوں آپ نے سب کرنے کے بعد آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا۔ دوستوں جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی خدمت میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کی دعائیں آپ کی مرادیں ضرور قبول فرمائے گا۔ جی پیارے دوستوں کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی اس عمل کو شیئر کریں
تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستوں اگر آپ ہم سے کوئی وظیفہ جاننا چاہتے ہیں یا کسی عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بھیجیے گا۔ کمنٹ باکس کے ذریعے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔